الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ دروشی پڑھے گا، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے نیڑے ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی اللہ۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذروں، آسماں کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر درود لامحدود ہو میرے اور آپ کے آقا، آقا نامدار، حبیب پروردگار، مدینے کے تاجدار، رسول بے مثال، رسولوں کے سردار، انبیاء کے سردار، سرداروں کے بھی سردار، امام الانبیاء، سید العالمین، قائد الغر المحجلین، خاتم النبیین، 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 تاجدار کائنات، جان کائنات، مختار کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، منظور کائنات، مقصود کائنات، خوشبو کائنات، زینت بزم کائنات، اول کائنات، وجہ تخلیق کائنات، سید کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، بہار کائنات، کمال کائنات، جمال کائنات، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کی کریم آل پر اور آپ کے عظیم اصحاب پر، صبح قیامت تک آپ سے وفا کرنے والوں پر اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ حمد و صلوات کے بعد جمیع سادات کرام، برادران اسلام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت، محبان اولیاء، اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے حضور کی لجپالیوں کا صدقہ، میرے بزرگوں کی نگاہ عنایت، آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا سایہ بھی نصیب فرمائے۔ جس ذوق اور جس عقیدت اور جس محبت کے ساتھ آپ سرکار کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں، اللہ یہ ذوق قبر میں بھی سلامت رکھے، اللہ یہ ذوق حشر میں بھی سلامت رکھے۔ ادھر بھی حضور کا ہی ذکر کرنا ہے انشاءاللہ، ہاں جی انشاءاللہ، حالات کیسے بھی ہوں حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوٹ سکتا۔ پنجابی گل کریے سوکھا جو ایک محاورہ، پیو تے بندہ نہیں نہ بدل سکتا، کہ بندہ پیو بدل لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہوں نے محبت کی ان کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی محبت کا معیار کیا تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کرتے تھے حضور کے صحابی، اور صحابی اور محبت نہ ہو تو صحابی کیسے بنے گا؟ صحابی نمازوں سے نہیں بنتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو باقی جو صحابہ پر فضیلت حاصل ہے وہ نماز روزے کی وجہ سے نہیں ہے۔ نماز روزہ تو دوسرے بھی کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، ایک ایک رات میں قرآن بھی ختم کرتے ہیں،
تو ابو بکر کو جو دیگر صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، فرمایا وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے، روزے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا فیہ شیء آخر، اس کے پاس ایک اور چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کمال ہے جی۔ فرمایا کہ اسے میرے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اسے ہر جگہ ہم ہی نظر آتے ہیں۔ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے۔ شاہ صاحب کو آنے جا کے، شاہ صاحب آگے تشریف لائیں۔ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق کو جو سب پر افضلیت حاصل ہوئی ہے وہ نماز روزے کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ سب۔ فرمایا اس کے اندر ایک اور بات ہے، اور وہ اس کا یہ نعرہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، یہ صدیق اکبر کا نظریہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جدھر دیکھتا ہوں بس تو ہی تو، جدھر دیکھتا ہوں بس تو ہی تو ہے۔ آپ اپنی حاضری لگوا لیں حضور کی بارگاہ میں اور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں۔ جدھر دیکھتا ہوں بس تو ہی، جدھر دیکھتا ہوں بس تو ہی تو ہے۔ فرمایا یہ اس کو میرے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، اس لیے ویسے صحت کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن ایمان کی کیفیت یہ، فرمایا دیکھ لو نا، ترکڑی رکھ لو اور ایک پلڑے میں ساری امتوں کا ایمان رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دو، آگے جو کچھ ہوگا تمہیں خود پتہ چل جائے گا، وہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت حبیب بن زید بڑی محبت کرتے تھے آقا علیہ السلام سے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار ہو گئے، اور مسلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے آپ کو گرفتار کر لیا اور فحبس فی حدید یا فحبس فی حدید، اور بیڑیاں ڈال دیں، تو اور کہنے لگا کہ اتشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نماز یہ بھی پڑھتا تھا مسلمہ بھی، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ کہنے لگا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ حبیب بن زید کو کہنے لگا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ بھیڑیاں ڈلی ہوئی، دیکھا کہ کہیں موقف چینج کر لے۔ قال نعم، کہا گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول، گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول۔ اس نے کہا اچھا۔ کہنے لگا لے آؤ ٹوکے تے چھریاں لے آؤ۔ اس نے لایا اور آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اہل محبت کی نظر پیش کرتا ہوں، لا اسمع، فرمایا مینوں آواز ہی نہیں آ رہی تو کی کہہ رہے، مینوں آواز ہی نہیں آندی تو کی کہہ رہے۔ سبحان اللہ، گلاں دا جواب دیتا جاندا ہے، بٹھاں دا جواب تے نہیں نہ دیتا جاندا۔ فرمایا مینوں تیری آواز ہی نہیں آئی تو کی کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے پھر کہا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری ضرب اتنی ہیوی تھی کہ اس کی سماعت چلی گئی ہے۔ اس نے کہا تشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر حضور دا نام لیا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، ہاں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں۔
اس نے آپ کا دوسرا یہ ہاتھ کاٹ دیا، پہلے دایاں کاٹا پھر بایاں کاٹ دیا، اور کاٹا کہاں تک؟ یہاں سے نہیں کاٹا، یہاں سے کاٹا، کندھے سے۔ جب دونوں کٹ گئے کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا اسمع، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، مینوں سنائی نہیں دیتا تو کی کہہ رہے ہیں، یا مینوں سنیندہ ہی نہیں تو کی کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، دو اس کے بازو کٹ چکے ہیں پھر بھی کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اس نے پھر آپ کی یہ دیکھیے گا جی، یہ جو جگہ ہے نا ران، یہاں سے اس نے آپ کو کاٹا، صرف آپ کا یہ یہاں سے لے آپ کا سر انور اور یہ جگہ بچ گئی، یہ کاٹا اور پوچھا دائیں طرف کا کاٹ کر کیا کہنے لگا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا مینوں سنیندہ ہی نہیں۔ دو بازو ایک ٹانگ یہاں سے کٹ چکی ہے، ران سمیت کٹ چکی ہے، ایک بچ گئی، کہا تبدیلی کر لو اس کے اندر تو چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اب صرف یہ ٹانگ بچ گئی ہے اور دھڑ بچ گیا ہے؟ لکھاں سلام حضور دے صحابہ تھے۔ کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ کہا دیتا ہوں گواہی حضور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خالی رسول ہی نہیں ہے بلکہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور میں آپ کی وساطت سے حضور کی کچہری میں آج یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ سادات جلوہ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں حضور جگ دے بھی رسول ہیں تے رب دے بھی رسول ہیں، خدائی کے بھی رسول ہیں اور خدا کے بھی رسول ہیں، ذروں کے بھی رسول ہیں، قطروں کے بھی رسول ہیں، صحراؤں کے بھی رسول ہیں، دریاؤں کے بھی رسول، سمندروں کے بھی رسول ہیں۔ کہا ایک ایک ذرے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور جگ کے بھی رسول ہے اور رب کے بھی رسول ہے۔ اس نے یہ ٹانگ بھی کاٹ دی، اور ابھی کیا ان کا ذوق تھا جی کہ پھر بھی سی سو نہیں کیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ ثم احرقہ بالنار، یہ جو چھوٹا سا جسم بچ گیا، حصہ بچ گیا نا، دھڑ بچ گیا، تو یہ اٹھا کر اس نے آگ میں ڈال دیا، اور آپ آگ میں بھی جلتے ہوئے کہہ رہے تھے حتی مات فی النار، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے آگ میں، آپ کہہ رہے تھے آگ میں جل رہا ہوں، لیکن پھر بھی جدھر دیکھتا بس تو، جدھر دیکھتا بس تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں بس تو، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے۔ آگ میں آپ چلے گئے، لیکن آپ نے کہا ایک کوئی دل دو نہیں ہیں جی، دل ایک کے تیس دل وچ رہندے بھی حضور ہیں بس۔ الحمدللہ، اللہ۔ لیکن قرآن شریف کا آج ایک مضمون چھیڑنا چاہتا ہوں، سمجھ آ جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں 5ویں سپارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ جب جملہ کہا جاتا ہے تو ذرا توجہ سے بیٹھ جانا چاہیے، کیوں رب آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے رب بندے سے باتیں کرتا ہے۔ اے ایمان والو، بنیاد اچھی ہو عمارت اچھی ہوتی ہے، تو جس کو رب ایمان والا کہہ دے پھر وہ اپنے مقدر پر ناز کرے کہ آخری وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا اور ان کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ رب نے جو کہہ دیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب نے جو کہہ دیا ہے ایمان، میں نہیں کہتا میں ایمان والا ہوں، مجھے رب کہہ رہا ہے ایمان والا اے ایمان والو۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، کیا سبحان اللہ، اے ایمان والو آمینو، ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے ایمان لے کر آؤ۔ تو کھانا بندے کو آپ کھلا دیں اور پھر کہیں کھانا کھا لو، وہ کہے گا جناب کھا چکا ہوں اب کیسے کھاؤں۔ ایک لیول کے مطابق مثال دے کے عرض کر رہا ہوں، یا اللہ ایمان تو لا چکے، تو جو کہہ رہا ہے ایمان لے کر آؤ، نہیں کہا ہے ایمان والو اپنا ایمان بچا لو، ایمان والو اپنا ایمان بچا لو، ایمان والو ایمان پر ڈٹ جاؤ، ایمان والو ایمان پر قائم رہو۔ تو یا اللہ کیا وہ ایمان کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے؟
وہ ایمان یہ ہے کہ آپ کے سامنے حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو افضلیت ملی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر کے سامنے دو آپشن ہوتے تھے، ایک طرف دنیا اور ایک طرف مصطفیٰ، دنیا چھوڑ دیتے تھے، مصطفیٰ کو اختیار کر لیتے تھے۔ بس اپنا ایمان ایسے بچاؤ، بس حضور سامنے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ مقدر سے نصیب ہوتا ہے، یہ کوئی کھیڑ کھوڑ نہیں ہے کہ بندہ پڑھ لکھ جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایمان تعلیم سے آتا تو کوئی گورا کافر نہ ہوتا، اور ایجادات کی اس دنیا پر وہ پہنچ چکے ہیں، ایجادات کی اس دنیا پر وہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ابھی کوئی نہیں گیا، وہاں پر 1969 میں وہ قدم رکھ چکے ہیں چاند کی چھاتی پر، اور نت نئی ان کی تحقیقات آ رہی ہیں، کیا کچھ انہوں نے بنا دیا جی، وہ سسٹم ایسا کر دیا، بندہ بولتا ہے بازار سے جا کر سودا بھی لاتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے جی، یہاں تک ان کی تحقیق پہنچ چکی ہے، یہاں تک ان کی کاریگری پہنچ چکی ہے۔ لیکن کچھ ایک یہ لوگ ہیں یورپ والے جن کو جو بہت پڑھے لکھے ہیں، پرزے بنا دی ایسے ایسے جناب، یہ بٹنوں کی، اب تو جنگ ہی بٹنوں کی ہے، بٹن دبائیں اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے یہاں دیہات کے اندر جو دیہات سے جمعہ شریف پڑھنے آتے ہیں ادھر ادھر دور دراز سے لوگ، جیسے آج بھی کہاں سے لاہور کس نکر سے لوگ ساتھی جمعہ بیلی جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا بھی ہمارے بابو میں، مجھے بھی کچھ لکھنا نہیں آتا، کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگوٹھا بھی صحیح نہیں، ان کا انگوٹھا پکڑ کے لگانا پڑتا ہے، لیکن رب کہتا ہے تمہیں کیا پتا، ان کو انگوٹھا تو نہیں لگانا آتا، لیکن ایمان ان کے دل میں اتنا پکا ہے، پہاڑ ہل سکتا ہے، ان کا ایمان آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، ایمان پھر یعنی تعلیم سے نہیں آیا، ایمان اللہ کے فضل سے نصیب ہوا، اور عمل سے بھی نہیں، نہ عمل تے یہ ویسے ہی ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ نہ قبول کرے تو کیا ہوا بھی روڑ دے، عمل سے بھی ایمان نہیں نصیب ہوتا۔ ابو جہل یہ بات کہتا تھا، اس کا یہ جملہ کتابوں میں موجود ہے، وہ کہتا تھا نعلم ان محمدا نبی ولکن لا نؤمن به ابدا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ نہ کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ قریش ہو کر چچا ہو کر بھتیجے کا کلمہ پڑھ رہا ہے، چچا ہو کر بھتیجے کا کلمہ پڑھ رہا ہے، سنت اپنا لی ہے، زندگی بدل دی ہے، اتباع مصطفیٰ میں آ گیا چچا ہو کر، کہا میں جانتا ہوں یہ نبی ہے لیکن مانتا نہیں ہوں۔ اور عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں، یاد رکھیں ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ جانے حضور کو کون جان سکتا ہے؟ حضور کو کون جان سکتا ہے؟ قدر نبیدہ کی جانن نے دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے ٹرگے شہر مدینے، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھامن والی، زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہو، میں قربان تینا تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو۔ ایمان جاننے کا نام نہیں، ایمان بس پیچھے امام دے، ایمان یہ ہے۔ اب امام کی مرضی ہے، سورہ کوثر پڑھے پھر بھی پیچھے، سورہ بقرہ پڑھے پھر بھی پیچھے، اللہ اکبر۔ ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں۔ اور عبداللہ بن رواحہ حضور کے جو درباری شاعر تھے، حضور دے اگے اگے شعر پڑھ دے سن، اگے اگے حضور نو ویکھ ویکھ کے شعر پڑھ دے سن۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر قرآن کی 114 صورتیں بطور دلیل پیش کی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میرا کلام ہے، سنو، اس کا مقابلہ کر کے کوئی دکھائے۔ 6600 سے زائد آیات حضور علیہ السلام نے دعویٰ نبوت پر پیش کی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت بھی قرآن کی نہ پیش کرتے
تو پھر بھی حضور کا مکھڑا اتنا سونا تھا، جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ اللہ کا نبی ہوتا، بلکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکھڑے کی جگہ مکھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں مکھڑا بھی چھوٹا لفظ ہے، مکھڑے سے بڑا مکھ کا لفظ ہے، حضور کا مکھ اتنا، اور یہ میں اس لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تاجدار گولڈرا نے بھی کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، وہ تو لاٹیں ہی اتنی تھی کہ وہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اچھا پتھروں کو حضور نے کیا سنایا؟ پتھروں نے بھی تو کلمے پڑھے، پتھروں کو کوئی آیت نہیں سنائی، بس حضور گزرے، وہ جو لمس تھی، قدموں کی جو لمس تھی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنا قدم رکھے وہ جگہ مصلی بنتی ہے، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنا قدم رکھے وہ جگہ تجلی بنتی ہے، اور جہاں حضور قدم رکھے وہ جگہ عرش معلی بن جاتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سنیے اس کو پھر سنیے، جذبات میں نہیں بات ہو رہی، آپ حضور کے دیوانے ہیں، تو اب جب دیوانے ہوتے ہیں تو بھی رنگ دیوانگی کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جذبات میں بات نہیں کر رہا حقیقتاً، اور یہ قرآن ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم قدم رکھیں وہ جگہ مصلی، وہاں حکم ہے کہ اپنی پیشانیاں رکھو، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام قدم رکھیں وہ جگہ فلما تجلی، وہ تجلی، اور جہاں حضور قدم رکھیں وہ جگہ عرش معلی۔ اب حضور کو کوئی کیا جانے، صحابہ نے کھانا پینا بند کر دیا، سرکار نے پوچھا وہ کھاندے پیندے نہیں، تسی نمازی ڈگدے پھردے ہو؟ عرض کہ حضور تسی نہیں کھاندے، اسی بھی نہیں کھاندے؟ فرمایا کون کہتا ہے میں نہیں کھاتا؟ عرض کہ حضور تسی روزے رکھ دے ہو، تسی نہیں کھاندے اسی بھی؟ کہا نا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، رواہ البخاری۔ فرمایا تمہیں کیا پتا ہے جب رات ڈھل جاتی ہے میرا رب عرش پر بلا کر میری دعوتیں کرتا ہے۔ میرا رب بلا کر عرش پر مجھے کھانا کھلاتا ہے، کھایا پیا کرو۔ کہا جو میں کرتا ہوں وہ تم نے نہیں کرنا، جو میں کہتا ہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ بس الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ، الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ، تینو جانن والے جان لیا، پانا پھلیکھے انا بشری دے، تینو عاشقاں نے پہچان لیا۔ یہ تو پھلیکھے ڈلے ہوئے ہیں، ہاں جن سے پھلیکھے ختم ہو جائیں وہ پھر یہ دور دراز سے وہ 12:30 بجے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھلیکھا جو کوئی نہیں، ان کو پتہ ہے آگے دربار ہی مصطفیٰ کا لگا ہوا ہے۔ ہاں ہمارا جمعہ ادھر نہیں ہوتا، ہم تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ایمان لے کر آؤ، ایمان والو ایمان بچاؤ، ایمان والو ایمان پر قائم رہو۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے جی، اور ایسا مانا ایمان کی تعریف آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایمان کی تعریف حضور کی زبان سے ہو جائے تاکہ ذرا مسئلہ اور حل ہو جائے۔ ہماری کیا باتیں، گلاں تو حضور دیا نا، شاید نالو مٹھیاں ہیں گلاں حضور دیاں، شاید نالو گلاں حضور دیاں، شاید نالو مٹھیاں گلاں، مشری نالو بھی سونیاں گلاں حضور دیاں۔ مشکات شریف کے اندر حضرت صاحب مشکات شریف امام تبریزی علیہ رحمہ یہ حدیث شریف لے کر آئے، اور اس کو امام محمد بن حنبل نے، جن کا تعارف آپ پہلے کئی بار سن چکے ہیں، انہوں نے بھی روایت کیا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا جان سے روایت، حدیث سند کیسی ہے، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف فرما تھے صحابہ کی جرمٹ کے اندر، کیا محفلیں ہوں گی جی، وہ کیا محفلیں ہوں گی، کیا محفلیں ہوں گی جب حضور تشریف فرما ہوں۔ حضور تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھاتا ہوں طلباء کو، آج امتحان ہی لے لوں۔ امتحان لیا، فرمایا میرے صحابہ تیار ہو؟ جی تیار ہیں۔
سوال پوچھنا ہے تم سے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کون سی ایسی مخلوق ہے جس کا ایمان تمہیں حیران کر دے؟ صحابہ ہم تے چھیتی چھیتی کسی دی گل تے حیران تے ہون تو رہے تے کون سی ایسی مخلوق ہے جس کا ایمان تمہیں حیرت میں ڈال دے، حیران کر دے، تعجب میں ڈال دے؟ حضرات صحابہ نے جواب دیا الملائکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے جن کا ایمان ہمیں حیرت میں ڈالتا ہے، کوئی لکھوکھا سالوں سے سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی قعدے میں، حیرانگی والی بات ہے۔ بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، بس جب سے بنے وہ سجدہ ہی کر رہے ہیں، کوئی صرف تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی تحمید بیان کر رہا ہے، کوئی تمجید بیان کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے حضور نے اس لیے نہیں پوچھا کہ حضور کو آتا نہیں تھا، ہاں یہ یاد رکھیے، پوچھنا یہ جہالت کی نشانی نہیں ہوتی، ورنہ اللہ نے بھی پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ پاک ہاتھ میں کیا ہے؟ رب کو پتا تھا ڈنڈا ہے، پھر بھی پوچھا کیا ہے۔ آپ اپنے طلباء سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو طلباء کہیں جناب آپ کو آتا نہیں، آپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ امام مقتدی سے سوال کر لے تو کیا امام جاہل ہو جائے گا؟ پوچھنا جہالت۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، ایک تو وہ لوگ ہیں نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کو جوتے یا جوڑے پہنائے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے جوڑے بنائے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ آج میرا موقف آج تبدیل کر رہا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی یہ بازو کافی کھلی ہوتی تھی، یہ آپ کی آستین مبارک کافی کھلی ہوتی تھی، تو ان کی ڈیوٹی تھی حضور کا تکیہ مبارک، مسواک مبارک اور جوتے مبارک ان کے پاس ہوتے تھے۔ جب حضور مسجد میں تشریف لاتے تھے یہ بھی آتے تھے، حضور کے جوتے مبارک اٹھا کر ایک ادھر ڈال لیتے تھے ایک ادھر۔ سمجھ آئی گل؟ تو پھر دیکھو مسئلہ سمجھ آ جاوے تے بابے انہوں سمجھ آئے۔ ہوں جڑی اگلی گل میں کرنا چاہنا، حضور نماز پڑھانے سے پیچھے نماز پڑھ دے سن، یہ باہر نہیں رکھتے تھے، کیوں نہ؟ یہ تو فرمایا جس نے میری جوتی کی توہین کی وہ بھی کافر ہو جائے، وہ ساتھ ہی ہوتے تھے نماز۔ ایک یہ ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے بنائے ہیں، جنہوں نے جوڑے ہیں، وہ جنہوں نے جوڑوں کو جوڑا ہے ان کی یہ شان ہے، جنہوں نے اپنی دکانوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین تیار کیے ہیں، ان کی شان بتانا چاہتا ہوں۔ مدینہ شریف میں ہٹیاں تھی، دکانیں تھی جہاں حضور کے جوڑے مبارک تیار ہوتے تھے یا کوئی تیار کر کے پیش کرتا تھا، ان کی یہ شان ہوتی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی سی ہٹی پر بیٹھ کر حضور کے جوڑے مبارک تیار کر کے جوڑے تیار کرتے جاتے تھے اور لوگوں کو عرش معلیٰ کی خبریں دیتے جاتے تھے، کعبہ کو سین اور ادنا کی خبریں وہ دیا کرتے تھے۔ تو جب جوڑے بنانے والوں کا یہ حال ہے تو پھر جن کی نگاہوں سے ابو بکر بنا، عمر بنا، عثمان بنا، علی شیر خدا بنا، ان کی نگاہوں کا مقام اور مرتبہ کیا؟ اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا عرض کیا ملائکہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جواب غلط۔ سیکنڈ آپشن عرض کیا فن نبیون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ مخلوق جس کا ایمان ہمیں حیرت میں ڈال دے وہ انبیاء ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا وہ نہیں مان لائیں گے، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تو صبح و شام وہی نازل ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں مان لائیں گے جناب؟ جواب غلط۔ اللہ اکبر، تیار ہو کے بیٹھ جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ۔ ہاں پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جواب ٹھیک نہیں، اور کوئی؟ فرمایا کہ آخری آپشن ہے، تین ہی ہوتے ہیں جی، آخری ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بھی جواب ٹھیک نہیں، پوچھا اور کوئی آپشن؟ تو کہا فنحن، فرمایا پھر ہم ہیں، صحابہ ہیں جن کا ایمان حیرت میں ڈال دے۔ کیسے حیرت میں ڈال دے؟ فرمایا کہ سمندروں میں گھوڑے ہم دوڑاتے ہیں اور تیروں کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، نیزوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ادھر آپ کا جلوہ ہو ادھر نیزیں ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب غلط۔ سبحان اللہ۔ میں جواب غلط ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ ملائکہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ ملائکہ تو رہتے ہی رب کے پاس ہے، رب کی قربتوں میں، رب کے جلووں میں رہتے ہیں۔ انبیاء نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ انبیاء کے اوپر تو وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا عمر بن شعیب اپنے ابا جان سے، وہ اپنے دادا جان سے، اتنی طویل سند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فرمایا تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ وَأَنَا بَيْنَ، تم میں تو میں ہوں، تم میں تو میں ہوں۔ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اب نہیں، اب تم ایمان لے آئے ہو تو اس میں تعجب کی بات کیا؟ تم میں تو میں ہوں، تم میں تو ہم میں، تم ہمیں دیکھتے ہو، ہماری تلاوت کرتے ہو، ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھوں کو تم چومتے ہو، ہمارے جوڑے تم اٹھاتے ہو، تو تم نے تو سب کچھ دیکھ کر یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ عرض کیتا پھر حضور تسی دسو۔ عرض کیتا حضور تسی دسو۔ سرکار نے فرمایا سنو پھر، اللہ اکبر۔ پہلے حضور کے جملے سنیں۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، فرمایا پہلے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ مخلوق جس کا ایمان تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ اب جو جواب میں تمہیں دے رہا ہوں، میں ایک ایسی مخلوق کا تم سے ذکر کرنے لگا ہوں جن کے ایمان نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ جی جن کے ایمان نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے جی، جن کے ایمان نے مجھے مصطفیٰ کو تعجب میں ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حدیث بیان کر رہا ہوں، مجھے آپ کی تعریف کر کے کیا ملنا ہے؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ فرمایا میں جس مخلوق کا تم سے ذکر کرنے لگا ہوں ان کا ایمان مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے۔ عرض کہ حضور وہ کون ہے؟ جن کا ایمان مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ کہا کون؟ کہا یکونون من بعدی، انہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا، انہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا۔ فرمایا اب اس حدیث کو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، ایک ہی حدیث بیان ہو جائے تو اس پر ایک مثال عرض کر کے، پھر موضوع تو بڑا طویل ہے یہ۔ فرمایا کہ جن کے ایمان کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ہوں گے وہ ایمان والے۔ اس کا مطلب یہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان جاننے کا نام بلکہ ایمان ماننے کا نام ہے۔ فرمایا جس مخلوق کی میں تمہیں بات کر رہا ہوں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہوگا۔ تم میں اور ان میں ایک فرق یہ ہے، صحابہ نے حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا حضور اسلمنا وجاہدنا معک، ہم نے ایمان لایا اسلام اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، لیکن فرمایا نہیں، یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، جو بات میں تمہیں جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے تم نے اگر اسلام قبول کیا تم نے میرا مکھ دیکھا ہے پھر اسلام قبول کیا، تمہارے سامنے تو میں نے جابر کے بچوں کو زندہ کیا ہے، سڑی ہوئی کھجوروں کو میں نے اگایا ہے، قرآن کے 30 سپارے تمہیں میں نے سنائے ہیں، تمہارے سامنے چاند کے ٹکڑے میں نے کیے ہیں،
سورج کو عصر کے بعد میں نے پلٹایا ہے، اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر کے 1400 صحابہ کو پانی میں نے پلایا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے دعا کر کے ابو ہریرہ کی ماں کو کلمہ میں نے پڑھایا ہے، ابو بکر کے باپ کو کلمہ میں نے پڑھایا ہے، عمر کی دل کی دنیا کو زیر زبر میں نے کیا ہے، عثمان کے حسن کو میں نے لاجواب کر کے اپنا حسن اس کے سامنے پیش کیا ہے، پھر تم نے جا کر کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن جن کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے نہ سورج کو پلٹے دیکھا ہوگا، نہ چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے ہوں گے، نہ جابر کے بچوں کو دیکھا ہوگا، اور نہ ہی سڑی ہوئی کھجوروں کو اگتے دیکھا ہوگا، اور نہ ہی میرے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے ہوں گے۔ لیکن عرض کیا حضور پھر ان کا ایمان آپ کو تعجب میں کیوں ڈال رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا اسی لیے تو تعجب میں ڈال رہا ہے، تم جتنی محبتیں کرتے ہو دیکھ کے کرتے ہو، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھندا گلے میں ڈال کر کہیں گے حضور میرا نام ممتاز قادری ہے اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے مگر میں اپنی جن سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، حضور میری امی بھی آپ پہ قربان، حضور میرے ابو بھی آپ پہ قربان ہو۔ تم دیکھ کے محبت کرتے ہو، وہ بن دیکھے پھٹتے پھرتے ہوں گے، ان کے سینے مچلتے پھرتے ہوں گے اور کہیں گے لو رانی بیاقی و مالی، اگر میں ایک بار مصطفیٰ کو دیکھ لوں یا اللہ۔ فرمایا تم میری بات کرتے ہو، وہ مدینے آنے کے لیے تڑپتے پھریں گے اور کہیں گے سونیا ایک باری روزہ بھی کھا لے پھر جان بھی کر لے سکے۔ وہ میرے بچوں سے محبت کریں گے، میری نسبت والی چیزوں سے محبت کریں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ میری بیٹی سے عقیدت کریں گے، وہ میرے علی سے پیار کریں گے، وہ میرے ابو بکر سے پیار کریں گے۔ جس چیز کی نسبت مجھ سے ہو جائے گی وہ اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے، وہ میرے شہر کی مٹی کو مٹی نہیں کہیں گے بلکہ خاک شفا کہہ کے پکاریں گے۔ وہ کہیں گے یہ مدینے دی مٹی ہے اور یہ مدینے کی مٹی ہے، اور یہ خالی مٹی نہیں ہے بلکہ یہ تو خاک شفا ہے۔ اور وہ میرے جوڑوں کو اپنے سر پر رکھیں گے، اور وہ میرے بالوں کی عزت کریں گے، میرے بالوں کی تکریم کریں گے۔ فرمایا اس لیے ان کا ایمان کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تو مجھ سے اتنی محبت کر لیتے ہیں، اور اگر دیکھ لیتے پھر کتنی محبت کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے میرے اور آپ کے جذبات کو اپنے رنگ میں رنگا اور کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ حضرت غازی صاحب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیں نا جی 100 سال ہو گیا ان کا نام ہو رہا ہے، تو یہ ان کا نام حکومت کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے بن دیکھے محبت کی، اور جب بندہ بن دیکھے محبت کر لے ہووے سچی، جھوٹی نہ ہووے، دنیا نو دکھان واسطے نہ ہووے۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، میری عادت ہی نہیں دعوے کیوں کریں، ہمارے پاس تو قرآن و حدیث ہے، لیکن مجبور ہوں یہ بات کرنے پر کہ جو بندہ حضور سے سچی محبت کر لے، مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مدینہ تو بڑی دور کی بات ہے، حضور اس کی جھونپڑی میں آ کر اسے اپنا جلوہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ ہاں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے میرے حضور کو دیکھا ہو۔ تو علم سے نہیں آتا، غازی علم الدین شہید کو الف بے بھی نہیں آتی تھی، الف بے بھی نہیں آتی تھی، لیکن عشق کی یا بھی پڑ گیا۔ ہاں، اور جب میاں والی جیل کے اندر پہنچے نا تو اس وقت شاعر تھے پنجابی کے عشق لہر، تو ان کے پاس ان کو ملنے کے لیے گئے، تو بلکہ اس سے پہلے حضور خواجہ قمر الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ جب ملنے کے لیے گئے تو خواجہ صاحب بڑے پکے حافظ تھے، سیال شریف والے پیر سیال لجپال، ملنے کے لیے گئے تو غازی علم الدین شہید کوٹھری میں تھے، تو کہا کہ خواجہ صاحب سورہ یوسف سنائیے، ذرا دل ہلکا ہو جائے گا، وہ بھی قید میں رہیں تو ہم بھی قید میں،
تو چلیں دل ہلکا ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب نے سورہ یوسف شریف پڑھی، آئی صاحب بڑے پکے حافظ، ان کو تو مدنی قاعدہ بھی نہیں آتا تھا جناب، لیکن جو ہی پڑھنا شروع کی خواجہ صاحب نے تو وہ روب، وہ دبدبہ، وہ انوار الہیہ، وہ انوار مصطفیٰ کی تجلیات کی جب بارش ہو رہی تھی تو خواجہ صاحب سورہ یوسف بھول گئے، پڑھنا ہی بھول گئے۔ اور لطف کی بات یہ ہے جہاں سے خواجہ صاحب بھولتے تھے غازی صاحب آگے بتاتے تھے، اینج پڑھو، ایتھو اینج پڑھو، ایتھو اینج پڑھو۔ تو خواجہ صاحب پوچھ بیٹھے کہ اوے غازی علم الدین، دیکھو نہ علم دین ہے، نہ علم دین، کیسا نہ؟ تو پوچھا کہ علم دین تو تے پڑھے ہی کدرے نہیں، تینوں کیویں آ گیا؟ تو فرمایا، بڑا خوبصورت جواب دیتا، عرض کیتا حضور تسی پھٹیاں تے قرآن رکھ کے پڑھیا ہے، مینوں قرآن والا قرآن پڑھا کے واپس گیا۔ میرے استاذ دا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ، میں نے انہوں نے سینے نال لا کے قرآن پڑھایا۔ تو عشق لہر گیا تو عشق لہر نے اپنے یہ شعر سنائے فی البدی۔ غازی صاحب نے کہا، غازی صاحب کے پاس جو بندہ جاتا تھا کہنے سن یار کوئی حضور دی گل سنا، تو اس نے یہ شعر سنایا، کہنے لگا وچ 14ویں صدی دے ہویا روشن تیرا عشق عاشق حضور دیا، وچ 14ویں صدی دے ہویا روشن تیرا عشق عاشق حضور دیا، جھوٹا دار دی پینگ تے جھوٹیائی شوق نال ساتھی منصور دیا، جھوٹا دار دی پینگ تے جھوٹیائی شوق نال ساتھی منصور دیا، سب دیاں اکھیاں وچ سما گیا ہیں، سب دیاں اکھیاں وچ سما گیا ہیں، علم الدین تو ذرہ تور دیا، علم الدین تو ذرہ تور دیا، عشق لہر دی عرض دربار رسول وچ پہلے کری مسافر دور دیا۔ یہ شعر سنائے، غازی صاحب موج میں آ گئے، کہنے لگے اب ہم سے بھی سنے، ہم سے بھی سنے، پڑھے لکھے کوئی نہیں، شعر کہنا اوکھا کام ہے، لیکن فرمایا ہم سے بھی سنے۔ تو ان کا جی آپ، فرمایا سن کے تو دیکھو، پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دوں تو ممتاز نام نہیں، فرمایا ہم سے بھی سنو۔ پھر وہ بولے، کہنے لگے غازی علم الدین شہید کہنے لگے ستا پیاساں کسے خیال اندر، جملے دیکھیے گا، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے، ستا پیاساں کسے خیال اندر، جاگے بھاگتے وصال دی رات آئی، ملاقات اس کو وصال جاگے بھاگتے وصال، ستا پیاساں کسے خیال اندر، جاگے بھاگتے وصال دی رات آئی، طاقت نہیں ہن کراں بیان جو مینوں کرامات نظر آئی، طاقت نہیں ہن کراں بیان منہ جو مینوں کرامات نظر آئی، کسے پاسیوں نور دے چڑھے بدل، کسے پاسیوں نور دے چڑھے بدل تے ہوندی رحمتاں دی برسات آئی، ود کے کسے بزرگ نے کیا مینوں علم الدین ہوش کر تیرے کول تے مصطفیٰ دی ذات آئی۔ علم الدین ہوش کر تیرے کول تے مصطفیٰ دی ذات آئی، یہ بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو ایمان پر قائم رہو، ایمان والو ڈٹ جاؤ تم، ایمان والو ایمان بچاؤ اپنا، اور ایمان ایسے ہی بچتا ہے، یہ نمازوں سے نہیں بچتا، یہ نہیں بچتا نمازوں سے، یہ بس نگاہوں سے بچتا ہے، نگاہوں سے بچتا ہے۔ حضور کرم فرما دے، حضور مہربانی فرما دے، ورنہ جب بندہ مرتا ہے سب سے پہلے اس کی یہ عقل سلب ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے، تو سر درد ہو تو ویسے ہی سب کچھ بھول جاتا ہے، تو جب عقل ہی نہ ہو کلمہ کیسے یاد آئے گا؟ اس لیے اتنی پریکٹس کر لو ایمان بچانے کی، اتنی پریکٹس کر لو کہ فرشتے حیران ہو جائیں فرشتے، یہ حضور کا غلام ہے جناب، یہ ایسے غلام ہوتے ہیں۔ بایزید بسطامی کے پاس آئے، حیران ہوئے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس آ کر، بلکہ غازی صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ تو بہت پرانی بات ہے، غازی صاحب کی بات تو نئی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ سب سے پہلے آپ کو لینے کے لیے پہنچے تھے میاں والی جیل کے اندر، اس وقت 13 دن ہو گئے تھے آپ لاوارسوں کے قبرستان میں تھے، آپ کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، 13 دن غسل بھی نہیں دیا گیا، اور لاوارسوں جب آپ کو پھانسی ہوئی اور اس کے بعد آپ کو لاوارسوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا، 13 دن آپ وہاں رہے۔ لوگوں نے کہا تھا علامہ اقبال کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اقبال جیسا بندہ وہ جناب دیوانہ ہو گیا،
آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں کچھ بچا بھی ہوگا یا نہیں۔ تو اقبال نے کہا میں لاہور سے ابھی چلا نہیں تھا، مجھے علم الدین کی خوشبوئیں وہاں آ رہی تھی۔ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں۔ کہا یہ کیسے، ان کو کچھ بھی نہیں، بس کھولی قبر، گورا سکھ غیر مسلم غازی صاحب کی لاش کو دیکھ کر حضور کا غلام بن گیا۔ تاریخ بتا رہا ہوں آپ، سسی پنوں کی نہیں، عاشقوں کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ سکھ آپ کو دیکھ کر، ڈاکٹر تھا، وہ ڈاکٹر تھا، اس نے دیکھا عجیب خوشبو ہے، اس نے کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے، مجھے بھی حضور کا کلمہ پڑھائیں۔ جب لے کے آئے واپس تو یہ علم الدین پاک کی یہ وصیت تھی اور اقبال کے نام تھی کہ اس کو کہہ دینا یار مجھے داتا صاحب کے شہر میں دفنا دے۔ یہاں لاہور میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے بڑے بڑے بندے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جب واپس لے کر آئے تو سب سے آخر میں علامہ اقبال آپ کی قبر سے باہر نکلے دفنا کے، سب سے آخر میں یہ بھی سعادت آپ کو نصیب ہوئی کہ عاشق رسول کی حمایت کی، آپ نے حمایت کی، دفاع کیا۔ تو سب سے آخر میں آپ باہر آئے تو غازی صاحب کے کانوں میں ایک جملہ کہا علامہ اقبال نے، وہ اللہ کے ولیوں کو مردہ نہیں نہ سمجھتے تھے، تو جملہ کہا اور کہا کہ علم الدین میری بھی ایک اپیل ہے، عرضی ہے میری، ایک تو کتی سی کہ میں کر رہا ہوں۔ میری اپیل یہ ہے جدوں حضور مکھڑا دکھاون، مکھ حضور اپنا مکھ دکھاون تے میرا بھی سلام کہتے کیا بات ہے، حضور نے میرا سلام کہتے۔ لیکن جڑا جواب علم الدین نے دیتا ہوئے دے نالوں زیادہ تگڑا ہے، اتھے ہی بول پے ان کا علامہ صاحب باہر جاؤ، ویکھ دے نہیں حضور آ بھی گئے۔ یہ اصل علم کا منتہا یہ ہے، ان کا باہر جاؤ حضور آ گئے۔ تو پھر کسی نے خواب میں بعد میں پوچھا علم الدین شہید علیہ رحمہ سے کہ دسو جی پھر جدوں قبر وچ منکر نکیر آئے تے پھر سوالاں دے جواب کیویں دتے نے؟ آپ نے فرمایا میری قبر وچ تے آئی کوئی، میں میری قبر وچ تے آئی کوئی۔ ان کہ جی اے تے سارے دی قبر وچ آندے تے آپ دی قبر وچ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا آندے تاں جے سائیں پہلے نہ آندے، حضور پہلے آ گئے سن تے پھر حساب کتاب کیڑا ہونا سی۔ انوکھی وضع ہے، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے طلباء، اس کو میری نصیحت آپ سمجھیں۔ زندگی کا کیا پتہ ہے جی کہاں سانس جائے آئے نہ، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میری طبیعت کا تو ویسے ہی، آج صبح میں 4:30 بجے طبیعت میری خراب ہوئی، شہری مجھے، میں فجر کی نماز کے ٹائم میں اتفاق ہاسپٹل میں تھا۔ کوئی نہیں پتہ چلتا، بندے کا تو ویسے ہی نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ میں جو جملے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ حضور سے سچی محبت کرو، کوئی بھی حالات کیسے بھی ہوں، کوئی بھی موڑ ہو۔ جی میں بندہ پیو نہیں بدل سکتا، میں نبی بھی تو نہیں نہ بدل سکتا۔ اوکھا ویلا آ جائے کوئی انج کرے کہ پیو بدل دے، تو کہے میں تیرا پیو، تو کیویں کہہ دئیے ہیں جی؟ تو اس لیے حضور سے سچی یہ، چونکہ آپ سیاسی لوگ بھی بیٹھتے ہیں یہاں، سماجی حضرات بھی ہیں، حکومت کے لوگ بھی ہیں، میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کیونکہ آپ سب میرے حضور کے غلام ہیں، آپ سب نے کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھا، اسی سارے آپسی پیر بھائی ہیں نا، حضور کے غلام ہیں ہمارا نبی ایک ہے، تو ہم حضور سے سچی محبت کریں۔ ہاں تو جب محبت کر لیں گے پھر انشاءاللہ چرچے بھی آپ کے ہوں گے ہر جگہ۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی اللہ۔